نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ایک عجیب واقعہ اس کا مشاہدہ کروایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا عطف جو ہے وہ پچھلی جو آیت تھی الذی حاج ابراہیم، اس کے اوپر اس کا عطف پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی مر علی قریہ، اس شخص کی طرف جو ایک بستی پر گزرا، اور وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، اس کی دیواریں، اس کی چھتیں گری، پھر دیواریں گری، بالکل تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ اللہ رب العزت نے ناشیہ بنت عموس بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اور حضرت عزیر علیہ السلام ان کے نبی تھے، تو بادشاہ کی رہنمائی کرتے رہتے تھے، لوگوں کی بھی رہنمائی کرتے رہتے تھے تاکہ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ مگر بنی اسرائیل تھے کہ دن بدن نافرمانیوں میں آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام سے کہ میں اب بنی اسرائیل کے اوپر ایسا سخت عذاب نازل کروں گا اور ایسا سخت بندہ اپنا بھیجوں گا جو ان کو قتل بھی کرے گا، قیدی بھی بنائے گا، سخت سزا دے گا، ان کے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، بے قرار ہوئے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے لگے اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک میں ان کو تباہ و برباد نہیں کروں گا۔ آپ اجازت دیں گے، آپ کی خوشی شامل حال ہوگی تو پھر میں ان کو تباہ و برباد کروں گا، وغیرہ تباہ و برباد نہیں کروں گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل اس اتنی بڑی تبلیغ کے بعد سمجھ جاتے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے، جیسے ہمارے ملک میں کرونا کی بیماری آئی، اللہ کا عذاب تھا، لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، اللہ نے ہمارے رونے دھونے کو، ہمارے بڑوں کے، بزرگوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے قرآن کریم پڑھنے، مدارس مساجد کی برکات
اور اپنے گھر کے طواف میں لوگوں کے رونے دھونے کو دیکھ کر ہمیں معاف کر دیا. ہم نہیں سلجھے, ہم نہیں بہتر ہوئے. ہم نے اس کی جو وائرس تھا اس کا علاج تو دریافت کر لیا, اس کی دوائی تو بنا لی, مگر اس کا جو اصل سبب تھا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی. تو اسی لیے ہماری دوائیاں بیکار ہو جاتی ہیں. اتنی محنت لاکھوں اس چیز کو تیار کرنے میں لاکھوں ضائع ہو جاتے ہیں. ہم اصل جو سبب ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ واقعہ ہوا. بنی اسرائیل باز نہیں ہے. اب اللہ رب العزت نے چاہا کہ ان کو تباہ و برباد کرے تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا جو بنی اسرائیل کے کسی فرد کی شکل میں آیا اور آ کر حضرت عزیر علیہ السلام سے سوال کرنے لگا کہ میرے گھر والے مجھے بہت پریشان کرتے رہتے ہیں, اپنی طرح طرح کی حرکات سے مجھے ناراض رکھتے ہیں, میں مسلسل ان کے ساتھ اچھا سلوک کیے جا رہا ہوں. آپ ان کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا اپنا جو اچھا سلوک ہے, اچھا تعلق ہے, رواداری کا, بہتری کا, اچھے اخلاق والا, اس کو برقرار رکھیں اور خوش ہو جاؤ, اللہ ضرور کوئی اچھا راستہ نکال دے گا. وہ چلا گیا اور اتنے تو پتہ چلا کہ بخت نصر جو بہت بڑا بادشاہ تھا, بابل کا بادشاہ تھا, بڑے بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, وہ بخت نصر اپنا لشکر لے کر ان کے ملک کی طرف, بیت المقدس کی طرف, شام کی طرف چڑھائی کے لیے چل پڑا. جو ناشیہ بن آموس تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں ان کو تباہ و برباد نہیں کروں گا. اتنا بڑا لشکر, یہ تباہی بربادی تو ہے اور کیا ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی سے ذکر کیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جو فرمایا وہ بالکل برحق ہے. لشکر اس طرح کے سینکڑوں بھی آ جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو فرشتہ پھر آ گیا, پھر آ کر یہی سوال کیا. حضرت عزیر علیہ السلام نے, بعد میں حضرت آدمیہ کا بھی ذکر کیا ہے, مگر راجے حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں. انہوں نے پھر ان کو بتایا, اس کو سمجھایا کہ صبر کرو, صبر سے انشاءاللہ راستہ, اچھا راستہ واضح ہوگا, کھل جائے گا. اتنے میں اس نے محاصرہ کر لیا. بخت نصر نے بیت المقدس کا, اسرائیلیوں کی ملک کا محاصرہ کر لیا. بادشاہ بڑا پریشان ہوا, اللہ کے نبی پھر مطمئن. اتنے میں وہ آدمی پھر آیا, کہنے لگا جی میں صبر کرتا رہا, برداشت کرتا رہا, مگر یہ ابھی بھی باز نہیں آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تک نہیں درست ہو گئے. انہوں نے کہا جی نہیں, اب معاملہ زیادہ بگڑ گیا, اب یہ اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں بھی کرنے لگ گئے. پہلے میری ذات کی حد تک معاملہ تھا, اب معاملہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلا گیا. جب نبی اللہ کی نافرمانیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو غضبناک ہو جاتے ہیں. وہ کہنے لگا آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے کہ اللہ ان کو غارت کرے, یہ باز آنے والے نہیں, اب تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں. نبی نے اپنے ہاتھ میں دعا کے لیے اٹھایا, فرمایا زمین و آسمان کے بادشاہ. فرشتے نے بھی چونکہ اللہ کا واسطہ دیا تھا, اس آدمی نے وہ حقیقت میں فرشتہ تھا کہ اللہ نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا, اسی کا واسطہ دیتا ہوں, آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. تو نبی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, اللہ زمین و آسمان کے بادشاہ, اگر واقعتاً یہ تیری بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں پھر انہیں غارت کر دے. اگر یہ واقعہ ایسے ہی ہے تو یہ بد دعا کرنے کی دیر تھی. آسمان سے بجلی گری بنی اسرائیل کی قربان گاہ پہ, اس کے ساتوں دروازے آگ انتہائی پھیلی اور مشتعل ہوئی, ساتوں دروازے زمین میں دھس گئے. بنی اسرائیل کا بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا. اللہ کے نبی بھی پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے کہا تھا جب آپ
بد دعا کریں گے، اجازت دیں گے تو میں تب ان کو تباہ و برباد کروں گا، ویسے نہیں کروں گا۔ میں نے تو بد دعا کی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ نے فرمایا آپ ہی کی بد دعا کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ وہ انسان نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا جو مسلسل مجھ سے سوال کیے جا رہا تھا۔ تو انسان کی نافرمانی، انسان کی بدبختی نافرمانی میں ہے۔ ہم کبھی کسی چیز میں تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی چیز میں، تاکہ اس کو دور کریں۔ سن لیجئے، یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنی بڑی خوشحال قوم کو اللہ نے اس لیے تباہ و برباد کیا۔ بظاہر اس کا سبب تو عالم اسباب میں کوئی نہ کوئی سبب بننا ہی تھا کہ بخت نصر کو اللہ نے بھیج دیا، وہ کافر بادشاہ تھا۔ مگر اصل وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں سن لی، وہ ان کے گناہ تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ بادشاہ بھی سمجھاتا، اللہ کے نبی بھی سمجھاتے، مگر وہ باز آنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو پھر ایسی اس نے تباہی بربادی پھیلائی، بیت المقدس کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور شام کو روند ڈالا۔ ختم کرنے کو تو روند ڈالنا، اتنی تباہی مچائی۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ گرفتار کیے اور بہت سے قتل کر دیے، بہت بڑی تباہی مچائی۔ یہ اللہ کا پہلا عذاب تھا، پہلی گرفت تھی جو بنی اسرائیل پہ اتنی بڑی، اتنے بڑے پیمانے پہ پھیلائی گئی۔ تو اب آگے جو اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ ساری تباہیاں بربادیاں پھیلی تو حضرت عزیر علیہ السلام چلے گئے جنگل میں۔ جب کچھ عرصے کے بعد واپس آئے تو جب وہاں سے گزرے تو حضرت کے پاس انگور کا عرق تھا اور ساتھ انجیر کا ٹوکرا تھا اور گدھے پہ سوار تھے۔ جب وہاں سے گزرے تو کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ رب العزت ان کو کس صورت میں زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، جیسے مرضی چاہے لاکھوں صورتیں ہو سکتی ہیں زندہ کرنے کی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس صورت میں زندہ کریں گے۔ ہڈیاں کہاں گل سڑ کے بکھر چکی ہیں، نظر ہی نہیں آتی، جسموں پہ گوشت ختم ہو چکا ہے، مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں، بہت ہی برا حال۔ تو دل میں یہ بات آئی اور زبان سے یہ بات کہی انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ رب العزت کیسے زندہ کریں گے، یعنی کس حالت میں زندہ کریں گے، کون سی صورت اپنائیں گے کہ یہ اس طرح مصیبہ ہے۔ لاکھوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے تعجب، ان کو تعجب کے طور پر ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کیونکہ یہ عادتاً بعید ہے اس لیے یہ لفظ استعمال کیے کہ اللہ رب العزت کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ الفاظ انہوں نے کہے تو اللہ نے انہی کو موت دے دی۔ جس وقت ان کو موت دی وہ چاشت کا وقت تھا، صبح کا وقت، جس وقت سورج بلند ہوتا ہے، چاشت کا وقت، اور 100 سال وہ اسی حالت میں رہے، یعنی نیند تاریکی جو موت کی طرح کی نیند تھی، عام نیند نہیں تھی۔ جب 70 سال گزر گئے تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا نوشک شاہ فارس کے پاس کہ دوبارہ اس علاقے کو آباد کرو، اور ادھر سے وہ بخت نصر اللہ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس کا بھی کام تمام کر دیا نمرود کی طرح، اس کے ناک میں گھسا، اس کو بھی اس نے ہلاک کر دیا۔ وہاں سے بھی بنی اسرائیل چھوٹ کے آ گئے، ادھر سے اس نے بھی آبادی کا انتظام کیا۔ پہلے سے کئی گنا زیادہ بیت المقدس کا علاقہ کئی گنا زیادہ آباد ہو گیا 30 سال میں۔ جب 100 سال ہوئے تو اللہ نے ان کو اٹھایا، ثم بعث، پھر اللہ نے اٹھایا ان کو، ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے پوچھا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما، آپ نے کہا ایک دن۔ جب دیکھا کہ سورج ابھی ہے، سوچا کہ اسی دن کا سورج ہے،
جس دن میں سویا تھا تو فرمایا او بعض یوم، یہ دن کا کچھ حصہ۔ فرشتے نے کہا نہیں، 100 سال تمہیں جس ذات نے سلایا ہے تمہیں یوں لگتا ہے جیسے دن کا ایک چھوٹا سا حصہ، مختصر حصہ سوئے ہو؟ فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام، فرمایا بلکہ تم 100 سال سوئے ہو، 100 سال۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، دیکھ لیجئے اللہ نے اس بستی کو کا تذکرہ کیا، خود اللہ نے اپنے نبی کو 100 سال سلائے رکھا، 100 سال کے بعد دوبارہ ہم کو زندگی دی۔ تو فرشتے نے کہا تم 100 سال، یہ حیات بعد الموت میں یہ بھی ایت بہت بڑی دلیل ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزرا ہے۔ تو فرمایا علامت کے طور پر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، قال بل لبثت 100 عام، فرمایا بلکہ آپ 100 سال سوئے ہو۔ فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کی طرف دیکھ لیجئے، اپنے پینے کی طرف دیکھ لیجئے، ابھی تک خراب نہیں ہوا، نہ کھانا خراب ہوا ہے، وہ جو انجیر ہے اسی طرح چمک رہے ہیں، نہ آپ کا وہ پینے کا انگوروں کا عرق خراب ہوا ہے، دونوں دیکھ لیجئے بالکل صحیح سالم ہے۔ وانظر الی حمارک، اب دیکھیے ذرا گدھے کی طرف، گدھے کا کیا حال ہوا پڑا ہے۔ جب دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں ختم، گوشت ختم، برا حال ہوا پڑا ہے گدھے کا، ہڈی کوئی بھی سالم نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی گلی سڑی ہڈیاں۔ بھائی لجعلک آیۃ للناس، ایک تو آپ نے سوال کیا تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا، دوسرا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے، لوگوں کو بتا دے کہ عملی طور پر بھی دیکھ لو اللہ کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا وانظر الی العظام، اب دیکھیے ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو ہم کیسے جوڑتے ہیں، ہڈیاں کیسے جڑ رہی ہیں۔ وہ ہڈیاں جڑنی شروع ہوئی اللہ کے نبی کے سامنے، پھر اللہ نے ان کے اوپر گوشت چڑھایا اور ان کو درست کیا، فرشتے نے اس کے اندر روح پھونک دی، وہ گدھا بالکل جیسے پہلے تھا اسی طرح ہی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے سارا ان کو مشاہدہ کروایا کہ اللہ کس طرح زندہ کرتا ہے، دیکھ لیجئے۔ فلما تبین له، جب دیکھ لیا بات ان کے سامنے واضح ہوگی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا میں خوب جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا پھر گل سڑ جائے گا، پھر کس طرح ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہوں گی، اور نہ صرف یہ کہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی بلکہ ہڈیاں مٹی بن کر ہواؤں کے ذریعے سے، پانیوں کے ذریعے سے کہاں 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 بکھر چکی ہوں گی۔ اور کبھی آپ جب پھل کھاتے ہیں تو پھل کے اوپر مٹی ہوتی ہے نا، کوئی دھو کے کھاتا ہے، کوئی بغیر دھوئے کے کھا جاتا ہے، نہ معلوم کس کس کے پیٹ میں یہ جو ہوا ہے، ہوا میں بھی مٹی ہوتی ہے، نہ معلوم کس کس کے حلق میں کہاں کہاں جا چکی ہوں گی، پیٹ میں جانے کے بعد پھر کیا ہوگا، یہ کس طرح ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ لیجئے ہم لوگوں کے لیے بھی اس کو نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ نبی کے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ کیا طریقہ ہے، اللہ کے کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ کے حکم صرف حکم ہے، حکم کے آتے ہی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، اپنی اصلی حالت میں مٹی سے بدل کر اپنی اصلی حالت میں آئی، جہاں کہیں بھی ہیں وہاں سے اکٹھی ہو کر وہاں آئی، اپنی اصل حالت میں ہوئی، پھر جڑنا شروع ہوئی، جڑ کر پہلے کی طرح ہو گئی، پھر ان کے اوپر گوشت بھی چڑھا اور پھر وہ گدھا پہلے کی طرح زندہ ہو گیا، جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں ہمارے لیے دو سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہی ہے کہ یہ بڑی بڑی آفتیں، مصیبتیں،
یہ وائرس، یہ بیماریاں، ہاں جی، وظیفے کرنے کے باوجود صحت نہیں ملتی، وظیفے کرنے کے باوجود اپنی دعا جو ہے جس مقصد کے لیے مانگ رہا ہے اس میں کامیابی نہیں ہوتی، تو ساتھ یہ والا جو ایک زہریلا وائرس ہے گناہوں کا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ سن لیجئے، بار بار سن لیجئے، وظیفہ کر رہا ہے، ساتھ یہ زہریلا وائرس وہ بھی ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کو اتارو تاکہ تمہارا وظیفہ آسمان تک جائے، اس کی برکات ظاہر ہوں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ نہیں اس کو ختم کرو گے تو دیکھ لیجئے کتنی بڑی بڑی تباہیاں پہلے بھی آئی ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان تباہیوں اور بربادیوں سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی انتڑیاں خراب ہو گئی ہیں، یہاں تو خراب ہونے سے معاملہ بہت آگے جا چکا تھا، گل سڑ کے مٹی میں آگے 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 کہاں جا چکے تھے، تو اللہ کے ایک حکم سے ٹھیک ہو گیا، ایک حکم سے ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ جس حالت میں بھی مرض ہو مایوس نہ ہوئے، جگر خراب ہو گیا، اگر کہو گے اللہ نہیں ٹھیک کرے گا تو نہیں ٹھیک کرے گا، وگرنہ اللہ کے لیے بس یہی ہے کن فیکون، ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ دماغ میں مسئلہ بن گیا، خون کا کینسر بن گیا، نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کہتے نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کوئی نواب لگے ہوئے ہیں دین کے اوپر، یا دین کے تمہارے عقائد کے ٹھیکیدار، اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ کر کے نہ بھی دکھلاتا تو ہمیں پھر بھی یقین ہے وہ جیسے چاہے، آنکھوں میں نگاہ نہیں ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، اور آنکھوں میں نگاہ ہے، نافرمانی کی وجہ سے وہ ایسے غائب کر سکتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سین غائب نہیں ہے، اس طرح ڈاکٹروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے اپنے مسائل اور پریشانیوں میں دو چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ سب سے پہلے نماز سے مدد حاصل کرو، اس کے بعد صدقہ خیرات، پھر استغفار، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح شفا دیتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں دین کے اندر رسوخ عطا فرمائے، عقائد کے اندر پختگی عطا فرمائے، ہر قسم کے دینی نقص سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن و حدیث کا صحیح فہم اور قرآن و حدیث کا ہمیں شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔